بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پوچھا گیا صبر کرنا کسے کہتے ہیں؟ جواب ملا، جب تمہاری آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی ہو مگر تمہاری زبان پر شکوہ نہ ہو، دل اس بات کی گواہی دے رہا ہو کہ اللہ جو کرتا ہے اسی میں ہماری بہتری ہوتی ہے۔ صبر کرنا سیکھنا۔ اللہ سب جانتا ہے، وہ جانتا ہے کہ آپ کب کن وقتوں سے گزر رہے ہیں، اور اللہ وقت بدل دیتا ہے کیونکہ تبدیلی کائنات کا اصول ہے۔ اللہ کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتا، وہ بس آزماتا ہے اور صبر کرنے والوں کو میٹھا پھل ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں کہتے ہیں، صبر اور نماز سے مدد لو، بے شک نماز ایک سخت مشکل کام ہے مگر ان پر نہیں جو دل سے میری طرف جھکتے ہیں، لہٰذا آپ صبر سے کام لیں، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ اور جو لوگ یقین نہیں رکھتے وہ آپ کو جوش دلا کر بے برداشت نہ کر دیں، آپ صبر کرتے رہیے گا، یقیناً اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ صبر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان کسی تکلیف یا پھر صدمے پر روئے نہیں۔ صدمے کی بات پر رنج کرنا انسان کی فطرت میں داخل ہے، اس لیے شریعت میں اس پر کوئی پابندی نہیں لگائی گئی ہے۔ جو رونا بھی اختیار آ جائے وہ بھی بے صبری میں داخل نہیں۔ البتہ صبر کا مطلب یہ ہے کہ صدمے کے باوجود اللہ تعالیٰ سے کوئی شکوہ نہ ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر انسان اپنے طور پر راضی رہے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی ڈاکٹر آپریشن کرے تو انسان کو تکلیف تو ہوتی ہے نا، اور بعض اوقات اس تکلیف کی وجہ سے انسان بے ضابطہ چلا بھی اٹھتا ہے، لیکن اسے ڈاکٹر سے شکایت نہیں ہوتی کیونکہ اسے یقین ہے کہ وہ جو کچھ کر رہا ہے اس کے ہمدردی میں اور اس کے مصلحت کے خاطر کر رہا ہے۔ میں نے کہیں بھی پڑھا تھا کہ جب کوئی معاملہ اللہ کے حوالے کرو تو اللہ اور اس کے معاملے کے بیچ میں سے نکل جایا کرو، مگر پھر میں جب بہت زیادہ پریشان ہو جایا کرتی تھی تو گھنٹوں سوچتی رہتی تھی کہ کیسے ہوگا، کب ہوگا، اور مسلسل ایک کے بعد وسوسے میرے ذہن میں آتے رہتے تھے، مگر اب اس وقت کو سوچوں تو بہت ہنسی آتی ہے مجھے، اور کبھی کبھی تو کہہ کے بھی لگا دیتی ہوں کیونکہ سارے معاملات سلجھ گئے ہیں اور جو مانگا تھا اس سے بہترین مل چکا ہے، اور جو نہیں ملا تھا اس کے پیچھے کی مصلحت سمجھ آ چکی ہے۔ ہم انسان نہ ایسے ہی ہوتے ہیں نا، جب ہمیں اسباب نظر آ رہے ہوتے ہیں تو ہم مطمئن رہتے ہیں، اور جب کچھ نظر نہیں آتا تو پاگل ہو جاتے ہیں، وہ بھی سوچتے ہیں جو ہونا نہیں ہے۔ لیکن میں تمہیں بتاؤں، اللہ پہ یقین تو ایسا ہونا چاہیے کہ سامنے سمندر بھی ہونا تو تم کہو کہ میرا رب راستہ بنائے گا، اور اگر ایسا نہیں ہے تو سمجھ جاؤ گے یقین چیزوں پر ہے، لوگوں پر ہے، اسباب پر ہے، اللہ پر نہیں ہے۔ یقین رکھو، تمہارے مصلحت جتنے بھی بڑے ہو نا، اللہ سے تو بڑے نہیں ہو سکتے نا۔ جو چیز تمہیں ہزاروں دعاؤں کے باوجود نہیں دی جا رہی ہے، اس پر تمہیں مطمئن کر دیا جائے، ایک دن تمہیں ساری سمجھ آنے لگے گی اور سمجھا دی جائے گی، اس سے بہتر عطا کر دیا جائے گا۔ اللہ فرماتا ہے، ہو سکتا ہے ایک چیز تمہیں پسند ہو مگر تمہارے حق میں بری ہو، اور ہو سکتا ہے ایک چیز تمہیں ناگوار ہو مگر تمہارے حق میں بہتر ہو، اور اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی تو پلیز لائک کر دینا اور شیئر بھی کر دینا، اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب بھی کر دینا۔ پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔